وہ ہمارے بزرگ بھی معصوم ہیں، مجھے خواب آئی ہے، بزرگ نے کہا وہ بھی گناہ سے پاک ہے، اس کو نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ میں تو ایک کتاب پڑھا، میں آپ بتاؤں گا نہیں کہ کن کی کتاب تھی، قرآن پاک کی تفسیر پڑھا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں جو زمین پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام نبھانے۔ کرسچن کیوں مشرک ہیں اگر وہ یہ بات مانتے ہیں؟ جو کہ ایک ہی کتاب میں آ گئے، اور وہ کس لیول پہ کنفیوز ہیں اب سدا سوال کہ کیا ہم بھی اسی لیول پہ کنفیوز ہیں؟ تو جی، ہم نے ایگزیکٹ وہی کانسیپٹ اسلام میں ڈال دیا۔ اب ہم اسی بل میں گئے جس بل میں یہ یہودی گئے تھے جو مسلمان کرسچن ہو گئے تھے۔ وہ کیا بل ہے کہ ہمیں بھی ویژن آیا ہے، ہم بھی، ہمارے اندر بھی معصوم ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ بھی معصوم ہے، تو وہ بھی معصوم ہے، نبی بھی معصوم ہے، تو یہ اہل بیت بھی معصوم ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ بھی معصوم ہیں، مجھے خواب آئی ہے، بزرگ نے کہا وہ بھی گناہ سے پاک ہے، اس کو نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لٹرلی لے کے ہم نے اپنے دین میں ڈال دی۔ So this is a problem that we better understand because exact word to word الفاظ ہیں۔ میں تو ایک کتاب پڑھا ہوں، میں آپ بتاؤں گا نہیں کہ کن کی کتاب تھی، لٹرلی کتاب کے اندر مسلمان عالم کی کتاب ہے، تفسیر قرآن ہے بائی دا وے، میں کھول کے پڑھا، اور اس میں اب میں چونکہ کانوینٹ میں پڑھا ہوں تو مجھے وہ بائبل بھی اسی طریقے سے کرٹیکل ورسز یاد رہتی ہیں، تو میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں جو زمین پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام نبھانے۔ یہ ایگزیکٹ جملہ بائبل میں حدیثہ کے بارے میں لٹرلی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کی اگر اردو کی جائے تو ایسے بنے گا کہ عیسیٰ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پہ آ گیا ہے۔ اس کو ہم پروٹیسٹنٹ چرچ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں۔ کرسچن کیوں مشرک ہیں اگر وہ یہ بات مانتے ہیں؟ کہ اللہ کا ایک ٹکڑا زمین پہ آیا ہوا ہے اور وہ نبی کے جسم میں اپنے کام نبھا رہا ہے۔ یہ مسلمان اسکالر کی کتاب کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو کیا ہم غلط ضالین نہیں ہیں؟ بالکل ہم بھی غلط ضالین ہیں، کیونکہ توحید کنفیوز کر دی ہم نے۔ جس نے توحید کو کنفیوژن میں ڈالا وہ غلط ضالین ہے، اور جس نے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے ان کا حکم جاری نہیں کیا، وہ ان کے اوپر غضب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو میں آپ کو 26 ایسی آیتیں بتا دیتا ہوں جو کہ آن ٹاپ آف مائی ہیڈ ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کا جو حکم کا لفظ ہے کہ اس کو اگر نافذ نہیں کرو گے، اقامت نہیں کرو گے اس حکم کی، تو میں تم سے یہ تمام تر نعمتیں چھین لوں گا، اور اگر کرو گے تو فوقہم، اوپر سے بھی، اور تحتی، نیچے سے بھی تمہیں نعمتیں ملیں گی اللہ کی۔ یہ انعمت علیہم، کہ اوپر نیچے سے نعمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب دین کو نافذ کریں گے آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے، اور لٹرلی نام لے کے بتایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا، انہوں نے نافذ ہی نہیں کیا۔ نصارہ کو ہم نے کتاب دی، انہوں نے اس کا ایک اور ورژن نکال کے اس کتاب میں ڈال دیا، اور اللہ کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں کتاب وہ ساری۔ انعمت علیہم وہی ہے کہ بھائی جو اوریجنل، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کے ساتھ خود احسان کر دیا، ہم نے نہیں چھوڑنا تھا اس کتاب کو، جو حالات ہیں ہمارے، اللہ نے احسان کر دیا کہ کتاب میں بچا کے رکھوں گا، اس میں کسی بھی قسم کی کانٹرڈکشن نہیں، کسی اور غیر اللہ کا ایک نقطہ نہیں ہے اس کے اندر، مگر ہم اس کو نافذ نہیں کرتے۔ جب ہم نافذ نہیں کریں گے تو پھر ہم غیر المغضوب علیہم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی اور ٹیکسٹ پکڑا، اس کی ترجمے کے اندر اور تفسیروں کے اندر وہ والی چیزیں کی جو پال نے کی تھی، ایون لوک نے کی تھی، آپ پڑھیں بک آف ایکٹس، بک آف رومنز پڑھیں، لیٹر ٹو رومنز بائی پال، فرسٹ کورنتھین پڑھیں، سیکنڈ ٹیموتھی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے پال بھائی صاحب کر کے رہے ہیں اس وقت، بالکل ہمارے کچھ علماء کرام بھی ایسے کر گئے۔ تو توحید کو جب پلیوٹ کریں گے تو غلط ضالین، اور کتاب کی احکام کو جب پلیوٹ کریں گے تو مغضوب علیہم۔ بس اتنی سی ایک ٹرائنگل ہے جو کہ سورس کے اوپر بتائیے میں نے آپ کو، میں ذرا تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی امپلیکیشن کہاں کہاں پہ اور اپلیکیشن کہاں کہاں پہ ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہی پوری دنیا چل رہی۔ سو دس از ڈبل jeopardy that we're into، کہ ہم نے غیر المغضوب علیہم کی بھی تمام تر جو ہے نا وہ شرائط پوری کی ہیں، اور غلط ضالین کی بھی تمام شرائط آپ پوری کر چکے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ بچے ہیں، میں ریسرچ کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو، ہم جان کے اس چینل کے اوپر انٹرنل مسائل کی بات نہیں کرتے، مگر جو کچھ یوٹیوب پہ چل رہا ہے بہت کلیئر ہو چکا ہے اس بات سے
کوئی ایک بندہ بھی جو میں نے یوٹیوب پہ آج تک دیکھا ہو، مسلمان اسکالرس کی بات بتا رہا ہوں، ایک بھی بندہ ان تینوں چیزوں کو، جو اس ٹرائنگل کی بات میں نے کی ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جو ٹرائنگل ہے، ان تینوں کو کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ فل کرسٹل کلیئر ویو نہیں دے رہا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے جو کانسیپٹس ہیں وہ توحید کے اندر کہیں نہ کہیں مکسچر ڈال رہا ہے، چاہے وہ 1% مکسچر ڈال رہا ہے یا 0.0001 مکسچر ڈال رہا ہے اللہ کی ذات کے اندر، کسی کو بھی مکس کر رہا ہے، وہ الضالین کی کیٹیگری میں آ گیا۔ السلام علیکم، دس میں فیصلان، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ایشیا کے اندر یہ ایک بہت ہی ایک سنڈروم پایا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ ایک بندے کی پاپولیرٹی کے اندر، اتنی فیم کے اندر، یا پھر اتنی اس کی فالوورشپ کے اندر ہم اس لیمٹ کو کراس کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے رسول اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہوتی ہیں کہ آپ نے ویئر شوڈ یو ڈرا دا لائن۔ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو اتنے زیادہ فرقے ہیں، اتنے زیادہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، ہر فرقے کے اپنے فائدے، ہر فرقے کے اپنے نقصان ہیں۔ کوئی فرقہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اس اہل بیت سے محبت میں اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ وہ دوسرے صحابہ کو نعوذ باللہ اکول ٹو زیرو کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو دوسرے صحابہ کی لسٹ میں اتنا زیادہ آگے نکل گیا کہ وہ اہل بیت کو بھی اس نے وہ کوئی امپورٹنس دے نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو فرام دا ویری بگننگ اگر دیکھا جائے تو یہ مسائل ایگزسٹ کر رہے ہیں، مگر دا پوائنٹ ہیئر از دیٹ کہ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں، ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو رگڑتے رہیں، ایک کو بات ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے کو ڈی گریڈ کر دیں، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے تاکہ میرا فرقہ ٹھیک بن جائے اس کو وہ رگڑتے رہیں۔ ایسا کرنا کبھی بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مسلمان امہ کی طرح ہوتا ہے، ایک امت کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کل کو ہماری کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک جو کفار ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے شیعہ کے جو ان سے گھر ہے ان کو ہم نے وہ کرنا ہے، سنی کے گھروں پہ ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ ایک امت کی وجہ سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک امت کے لیے ہمیں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اتنے زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں اپنے ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں کہ ہم ایک فرقہ پرستی سے نکل کے نہیں آ رہے، فیورٹزم سے نکل کے نہیں آ رہے ہیں۔ سو یوتھ کو چاہیے کہ خود کو چینلائز کرے، خود کو اس چیز سے باہر نکالے اور پٹ ہم سیلف دا رائٹ ڈائریکشن، کہ جس میں وہ دیکھ سکے کہ آنے والی جنریشن کو ہم نے کس طرح ایسے فتنات سے بچانے ہیں، ایسی چیزوں سے بچانا ہے کہ جو